بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کرکٹ ٹورنامنٹ کا حکم۔ عثمان صاحب منڈی بہاؤالدین سے پوچھتے ہیں، میں نے آپ کا یہ مسئلہ سنا تھا کہ اگر کرکٹ ٹورنامنٹ اس طرح کھیلا جائے کہ ایک ٹیم کو نہ جیتنے پر پیسے دیے جائیں اور نہ اس سے پیسے لیے جائیں تو وہ جائز ہے۔ کیا آن لائن کرکٹ میں بھی اس طرح ٹورنامنٹ جائز ہوں گے کہ ایک ایسی ٹیم رکھی جائے جس کو نہ تو کچھ دیا جائے نہ لیا جائے؟ جناب عثمان صاحب، یہ جو ویسے کرکٹ میں ٹورنامنٹ کھیلے جا رہے ہیں نا، اس میں تو دو مختلف ٹیمیں پیسہ لگاتی ہیں اور جو ٹیم جیت جاتی ہے سارا پیسہ اس کو دے دیا جاتا ہے، تو یہ جوا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اس کا ایک ہیلہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اگر اختیار کیا جائے تو یہ جائز ہو جائے گا، جیسے کہ صحابہ کرام کے دور میں زمانے جاہلیت میں گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے تھے، پیسے لگاتے تھے، جو جیت جاتا تھا اس کو انعام ملتا تھا۔ اس کا ایک ہیلہ حدیث میں ہے کہ ایک محلل داخل کیا جائے۔ وہ محلل کیا کرے گا؟ ایک ایسا گھڑ سوار درمیان میں آئے گا جس کا پیسہ نہیں لگا ہوگا اور اس کے جیتنے کا بھی امکان ہوگا، ہارنے کا بھی امکان ہوگا۔ تو یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ٹیم درمیان میں آ جاتی ہے جو پیسے نہ لگائے اور وہ ٹیم اتنی کمزور بھی نہ ہو کہ یقین ہو کہ یہ ہارے گی، بلکہ اس کے جیتنے کا بھی امکان ہو، تو ایسی ٹیم اگر شامل کر لی جائے تو یہ معاملہ جوئے کی تعریف سے بہرحال نکل جاتا ہے۔ تو آن لائن کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس میں ایک ایسی ٹیم کو شامل کر لیا جائے یا ایسے فرد کو شامل کر لیا جائے جس کے جیتنے کا بھی امکان ہو اور ہارنے کا بھی امکان ہو، یعنی وہ کھیلنا جانتا بھی ہو، تو پھر اس سے یہ معاملہ جوئے کی فہرست سے بہرحال باہر نکل جائے گا۔ لیکن اس میں ایک خرابی بہرحال یہ ہے کہ جب ہم ویسے کرکٹ کھیلتے ہیں تو تھوڑی بہت جسمانی ورزش ہوتی ہے۔ آن لائن کرکٹ کی بات آپ اگر کوئی ویڈیو گیم ہے تو یہ ایک لہو و لعب ہے، اس سے بہرحال اجتناب ضروری ہے، لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا۔ اور ہم تو اس کرکٹ کے بھی کافی حد تک خلاف ہیں، اگرچہ اس میں جسمانی ورزش ہوتی ہے لیکن ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انٹرنیٹ پہ آپ صرف ویڈیو گیم میں لوگوں کو مشغول کر رہے ہیں تو وہ تو جسمانی ورزش بھی نہیں ہوتی، تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کام اتنا اچھا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی اور چیز میں آدمی اپنا ٹائم لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے۔ تو آپ کو بھی چاہیے قوم کے لیے مفید کام کریں، ایسی لا یعنی چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ میں حرام نہیں کہہ رہا، جائز بہرحال ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ لڑکی کے کفو میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ مجیب صاحب بالا کوٹ سے پوچھتے ہیں، شادی میں لڑکی کا کفو کون شمار ہوتا ہے؟ کیا سید لڑکی کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سید لڑکی کا نکاح اس کے والد کی اجازت کے ساتھ غیر سید سے ہو سکتا ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے۔ باقی کفو کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لڑکی اپنے ہم پلہ سے شادی کرے تو شرعاً ولی کی اجازت کے بغیر بھی یہ شادی ہو جائے گی، لیکن یہ قبیح حرکت ہے۔ لڑکی کو چاہیے اپنے باپ بھائیوں کی اجازت سے نکاح کیا کرے۔ شریعت میں اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا کہ اپنے ابا کی مرضی کے بغیر کہیں شادی کرے، لیکن اگر کرے گی تو فقہاء کا اختلاف ہے، احناف کے ہاں یہ نکاح ہو جائے گا۔ اس پہ دلائل میں ایک دفعہ تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں، کبھی موقع ملا تو دوبارہ انشاءاللہ میں اس پر دلائل سے بات کر لوں گا کہ کیا دلائل ہیں، دونوں طرف کی حدیثیں اور ان میں تطبیق اور قرآنی آیات۔ تو غیر کفو میں جو برابر نہیں ہو، جوڑ کا رشتہ نہیں ہو، اس میں لڑکی اگر شادی کرے گی ابا یا ولی کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کفو کہتے کس کو ہیں؟ تو کفو سب سے پہلے کفو میں دینداری دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی بہت دیندار ہے اور لڑکا کوئی چرسی ہنوئنچی ٹائپ کا آدمی ہے، بالکل کھلے عام دیندار ہے، تو ایسا لڑکا اس لڑکی کا کفو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ مال میں دیکھی جاتی ہے کفات، کہ لڑکی اگر کروڑ پتی خاندان سے اس کا تعلق ہے، بہت پیسہ ہے، اور لڑکا اس کی حیثیت کے مطابق مہر بھی نہیں دے سکتا، تو وہ لڑکا پھر مالداری میں اس لڑکی کا کفو نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکی اگر بہت ذہین ہے، بہت ہوشیار ہے، اور لڑکا بالکل پاگل سا ہے، باولا سا ہے، بالکل ہی مکھنچو ٹائپ کا آدمی ہے، تو یہ لڑکا بھی اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے۔ اسی طرح لڑکی اگر اونچے خاندان سے ہے، جو یعنی ایسا نسب ہے اس کا، ایسا خاندان ہے ایسا، نسب تو بعد میں آئے گا، خاندان ایسا ہے کہ جو معاشرے میں عزت دار خاندان سمجھا جاتا ہے۔ ظاہر ہے عزت دار وہی خاندان سمجھا جاتا ہے جو اچھی حرکتوں میں مشہور ہو، اچھے کاموں میں مشہور ہو، اور بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنی عزت کھو دیتے ہیں معاشرے میں۔ تو ایسے اونچے خاندان کی لڑکی اگر اس طرح کے خاندان میں شادی کرے گی تو یہ بھی غیر کفو میں نکاح کہلائے گا، اور یہ باپ کی اجازت کے بغیر اگر یہ کام کرے گی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اسی طرح نسب بھی دیکھا جاتا ہے،
تو سید لڑکی جو ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہے، تو وہ اگر باپ کی مرضی کے بغیر غیر سید میں نکاح کر لے گی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ہاں باپ کی مرضی سے کر سکتی ہے، اور باپ کو چاہیے کہ بلا وجہ لڑکی کو بٹھا کے دیر کرنا کہ بھی سید ہی ملے گا تو رشتہ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، یہ لڑکی پہ بھی ظلم ہے اور غلط ہے، یہ شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ اس طرح پیشہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے ابا کا جو پیشہ ہے وہ بہت عمدہ پیشہ سمجھا جاتا ہے، کوئی آفیسر ہے، اور لڑکا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، جیسے خدا نخواستہ کوئی جھاڑو لگاتا ہے یا جمعدار ہے یا کوئی اس طرح کا پیشہ ہے، تو اگرچہ جمعدار بننا یا یہ حلال کام ہے، لیکن دنیا یعنی آخرت میں تو اللہ کے ہاں اس بنیاد پہ کوئی فرق نہیں ہوگا، آخرت میں تو اعمال ہی کی بیس پہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن نکاح میں چونکہ نکاح جبھی کامیاب ہوتا ہے جب اپنے پیرالل سے ہو یا اپنے سے اونچے سے ہو، یعنی لڑکی جو ہے نا اپنے سے اونچے خاندان میں جائے دنیا کے لحاظ سے، تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے اور لڑکی کو بے عزت ہونے سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ قوانین بتائے ہیں۔ تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ جب نکاح کرے تو پیشے کا بھی لڑکی کے والد کو چاہیے کہ دیکھے کہ اگر لڑکی کا پیشہ لڑکی کے والد کا بہت اونچا پیشہ ہے تو کسی ایسے پیشے میں جو عرف میں کمتر سمجھا جاتا ہے تو اس میں اگر لڑکی کا نکاح کریں گے تو یہ عورت پہ ایک قسم کا ظلم کہلائے گا۔ تو اگر عورت نے یہ شادی کرنی ہے تو باپ کی پرمیشن ضروری ہے، تاکہ باپ فیصلہ کرے کہ بھائی یہ مناسب ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ لڑکیاں جو ہے وہ بیوقوف بنانا ان کو بہت آسان ہوتا ہے، تو کوئی بھی بیوقوف بنا دیتا ہے، اور پھر اس میں والدین کا یعنی خاص طور پہ باپ کی عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے کہ تمہاری بیٹی نے کہاں جا کے شادی کر لی۔ تو پھر اس لیے شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ وہ ایسے غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کفات میں آتی ہیں۔ ہاں البتہ جو فقہا اس کے قائل ہیں کہ غیر کفو میں یعنی نکاح باپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو اس میں بھی یہ شرط ہے کہ باپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہو۔ باپ اگر نکاح کر ہی نہیں رہا، بعض والدین ایسے ہیں جو ذمہ داری پوری نہیں کرتے، بیٹیاں 40 سال کی ہو جاتی ہیں، دلچسپی نہیں لیتے، ایسی کنڈیشن میں لڑکی نکاح کر سکتی ہے۔ دادا کے بعد والد کا انتقال ہوا، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ عبداللہ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، میرے دادا کا انتقال 2009 میں ہوا تھا۔ ان کا ایک مکان تھا جس کی وراثت ابھی تقسیم نہیں ہوئی تھی، جبکہ میرے والد کا انتقال 2014 میں اور میری دادی کا انتقال 2017 میں ہوا۔ ہم 3 بھائی ہیں اور میرے 2 چچا ہیں۔ میرے دادا کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس صورت میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ واہ بھائی واہ بھائی، جب آپ کے دادا کا انتقال 2009 میں ہوا تھا نا، تو ان کا جو مکان تھا وہ مکان اس مکان میں آپ کی دادی کا بھی حصہ تھا، 8واں حصہ یعنی 12.5%، اور باقی سارا آپ کے والد کا تھا۔ اگر آپ کے والد آپ کے 2 چچا بھی ہیں تو آپ کے والد اور 2 چچا یعنی یہ آپ کے دادا کے 3 بیٹے تھے، تو ہونا یہ تھا کہ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد 12.5% آپ کی دادی کا تھا اور باقی سارا آپ کے ابا اور آپ کے 2 عدد چچا، یعنی 3 حصوں میں اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے جو بچ جائے گا۔ پھر آپ کے والد کا بھی 2014 میں انتقال ہو گیا، تو جب آپ کے والد کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو جو آپ کے ابا کا حصہ تھا وہ پھر آپ کی والدہ کو 12.5% اور باقی سارا آپ 3 بھائیوں کا ہے اس میں، کیونکہ آپ کے کوئی بہن نہیں ہے جیسے کہ سوال سے یہ لگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی۔ اور دادی کا انتقال 2017 میں ہوا، تو دادی کا جو حصہ تھا نا، جو ان کو دادا سے 12.5% ملنا تھا، وہ دادی کا حصہ پھر ان کی اولاد میں یعنی ان کے بیٹوں میں ٹرانسفر ہو جائے گا، یعنی آپ کے 2 عدد چچا اور آپ کے ابو کا حصہ اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ابو آپ کی دادی سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، تو ان کا حصہ کینسل ہو گیا۔ تو دادی کو جو ملنے والا حصہ تھا وہ آپ کے 2 عدد جو چچا ہیں ابھی، ان چچاؤں کو بھی میرا سلام پہنچا دیے گا، اور ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں آپ کہ وہ دادی کا جو حصہ ہے وہ آپ کے دونوں چچاؤں کو پورا مل جائے گا، برابر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ کے دادا کا انتقال کے وقت آپ کے دادا کی ابا یا اماں زندہ تھے تو پھر یہ سیٹنگ پوری چینج ہو جائے گی۔ یہ میں نے فرض کیا کہ آپ کے دادا کے انتقال کے وقت دادا کے والدین میں کوئی بھی نہیں تھا۔ بہتر یہ ہوتا ہے وراثت کے مسائل جو ہے نا ریٹرن میں لکھ کے قریبی ادارے سے فتویٰ لے لیا کریں۔ نیکر پہن کر فٹ بال کھیلنے یا دیکھنے کا حکم۔ کیا ہم فٹ بال کھیل سکتے ہیں جب کہ ہم گھٹنے ڈھانپ کر رکھیں مگر سامنے والا اس بات کا خیال نہ رکھتا ہو اور کھیلتے وقت اس پر نظر پڑنا بھی یقینی ہو؟ کیا موبائل ایپ میں فٹ بال کھیل سکتے ہیں جبکہ اس میں بھی سطر نظر آتا ہے؟ محمد فضل بحرین۔
بھائی سطر کھولنا بھی جائز نہیں ہے، سطر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس سے اجتناب کریں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ناف سے لے کے گھٹنے تک کا ایریا ہے نا، یہ مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے۔